میں ڈاکٹر حسیبہ خاتون آج اردو کلاس میں ہم لوگ دوسرا چیپٹر الیکٹیو اردو میں پڑھنے جا رہے ہیں. آپ لوگ دھیان سے سنیے گا. تنقیدی مضمون. تنقید کیا ہے؟ تنقیدی مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف، کسی ادبی تخلیقات یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں پر رائے زنی کی جائے. یعنی جیسے کہ کسی بھی ادبی صنف، جیسے کہ افسانہ، ناول، ڈرامہ، کسی بھی ادبی صنف اس میں رائے زنی کی جائے. تنقید نگار اسے دیکھتا ہے، پرکھتا ہے اور جانچ کرتا ہے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. اسے بار بار پڑھتا ہے، تب جا کے اس میں رائے زنی کرتا ہے کہ ہاں اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں. بہت زیادہ چھان پھٹک کے بعد ہم لوگ جب بھی کوئی کہانی، ادب، افسانہ، ناول، کچھ بھی جب بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو بس دلچسپی کے لیے پڑھیں. اچھا لگا، یہ کہانی بہت اچھی ہے، اور یہ افسانہ بہت اچھا ہے، اور مزے لے کر پڑھتے ہیں، پھر اسے کنارے رکھ دیتے ہیں. پھر دوبارہ ہم لوگ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے. پڑھ لیے، ہو گیا، پرانا ہو گیا. لیکن تنقید نگار میں یہ بات نہیں ہے. تنقید نگار کیا کرتے ہیں؟ اسے بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ ہاں اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. بہت زیادہ چھان پھٹک کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہاں اس میں کتنی خوبیاں اور کتنی خامیاں ہیں. تو اس طرح سے ادب میں خوبیاں اور خامیاں جو بھی ہے اسے چھان پھٹک کر الگ کرنا، اسے دیکھنا، پرکھنا، تحقیقات کرنا، یہ سب کام کن کا ہے؟ تنقید نگار کا. اچھے تنقید نگار وہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ہاں کوئی اگر کسی نے لکھا ہو، وہ میرے اپنے لوگ ہیں، اپنے آدمی ہیں جو لکھا ہے، تو میں اس کی خامیوں کو درگزر کر دوں اور صرف خوبیاں ہی خوبیاں بتا دوں. یا کوئی دشمن ہے، دشمن کا کوئی تخلیقات ہے تو اسے میں دیکھوں، پرکھوں، اور اگر اس میں خوبیاں ہیں بھی تو اسے درگزر کر کے اس کی خامیاں گنا دوں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھے تنقید نگار وہ جو بھی خوبیاں ہوں، جو بھی خامیاں ہوں، اسے سامنے رکھتا ہے، سامنے بتاتا ہے کہ ہاں کس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. اس طرح سے اچھے تنقید نگار کا یہ کام ہوتا ہے. تو اس طرح سے سمجھ میں تو آ ہی گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ تنقید کسے کہتے ہیں. خوبیوں اور خامیوں کا نشاندہی کرنا ہی تنقید نگار کا کام ہوتا ہے. اس سے صرف تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ عام لوگ، جیسے ہم لوگ صرف تفریح کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن تنقید نگار صرف تفریح کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ تحقیقات کرتے ہیں کہ کس ادب میں کیا خامی ہے، کیا خوبی ہے. جب ہم کسی ادبی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں متاثر کرتی ہے. یہ تاثر اس ادبی تخلیق کا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. یہ تاثر وقتی بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی ہو سکتا ہے. چونکہ ہم میں زیادہ تر لوگ ادب کو وقت گزاری کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن تنقید نگار میں یہ بات نہیں ہے. وہ وقت گزاری کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، وہ اس کی تحقیقات کرتے ہیں، کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے. حال شبلی اور محمد حسین آزاد کے دور کے بعد جب نقادوں کی تحریریں ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں، ان میں عبدالرحمن بجنوری، مسعود حسن رضوی، ادیب اور مجروح گورکھپوری، احتشام حسین، آل احمد سرور، یہ سب تنقید نگار ہیں
جن کا نام نمایاں ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو تنقید کیا ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لوگ سے میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ میں پرسنلی آپ لوگوں کو بتاؤں گی، جو بھی پوچھنا ہو سبجیکٹ سے، اردو سے ریلیٹڈ جو بھی پوچھنا ہو آپ کو، جہاں سے پوچھنا ہو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔